بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک اہم ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جو کہ حالات حاضرہ کے مطابق چل رہا ہے، اور میں نے لاسٹ ویڈیو میں یہ ضرور آپ سے کہا تھا کہ میں جو ہے قوم لوط کا قصہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی، ضرور شیئر کروں گی آپ سے۔ تو آج کا ٹاپک ہے کہ قوم لوط کا قصہ، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو جو ہے وہ زمین میں دھنسا دیا تھا، ان پہ پتھر برسائے تھے۔ تو اپنی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور جس نے میری ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دے اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا اس ویڈیو کو۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب کہ آج ہم میں سے لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو LGBT کو سپورٹ کر رہی ہے، اور یہاں LGBT سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں اللہ نے ہی شروع سے جسمانی طور پر نامکمل بنایا ہے، بلکہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جنہیں اللہ نے جنسی لحاظ سے بھی مکمل بنایا ہے اور انہیں عورت یا مرد کی شناخت بھی دی ہے، لیکن وہ اللہ کی اس تقسیم سے خوش نہیں ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ LGBT کے نام پہ ہمدردی لینے کے لیے لوگوں کو اسی جھوٹ میں مبتلا رکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں جو پیدائشی جنسی طور پر مکمل نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ LGBT جو L ہے وہ لیسبین کے لیے آتا ہے، اور G جو ہے وہ گے کے لیے آتا ہے، اور B جو ہے وہ بائی سیکسول کے لیے آتا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ تینوں چیزیں اسلام میں حرام ہیں، اور ان تینوں چیزوں کو سپورٹ کرنا بھی اسلام میں حرام ہے، اور جس کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا LGBT وہ نیٹ آن کریں اور اس پہ سرچ کریں، آپ کو ضرور پتہ چل جائے گا۔ تو آگے ہم ضرور اس قصے کی طرف چلتے ہیں کہ اب آتے ہیں قوم لوط کے قصے کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے سدوم شہر میں آباد ہو گئے، تب آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اللہ نے لوط علیہ السلام کو سدوم کے ایک لوگوں کے لیے نبی اور رسول کے طور پر چن لیا، اور اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سدوم کے شہر میں رہنے والے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے آئے۔ اس دور میں سدوم سب سے گندا شہر مانا جاتا تھا۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں کی بدکاریاں اور گناہوں کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے ہی یہ گندگی کا اور بے حیائی کا کام شروع ہوا تھا کہ مرد کے ساتھ جنسی تعلق رکھ سکتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے مرد دوسرے مردوں کے ساتھ بھی بدفعلی کا عمل کیا کرتے تھے اور عورتوں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، اور یہ بہت خوفناک بات تھی کیونکہ ان سے پہلے امتوں میں سے کوئی بھی امت بدفعلی کے اس قدر بدترین مرحلے تک نہیں پہنچی تھی۔ اس کا آغاز سدوم کے لوگوں نے ہی کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی طرف دعوت دی اور انہیں بتایا کہ میں تم لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور تم جو کام کر رہے ہو وہ سراسر غلط ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ جو ہے الاعراف میں آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ اس کے بعد آیت نمبر ہے 81 کہ تم مردوں کے رخ کرتے ہو شہود کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو ہو ہی حد سے تجاوز کرنے والی قوم۔ تو یہ سن کر جب ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ بچا تو وہ کہنے لگے، آیت نمبر 82 میں، تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ آج ہم میں سے کوئی اس LGBT کی مذمت کرتا ہے تو زیادہ تر لوگ یہی آ کر بولتے ہیں کہ بڑے اسلامی بنتے پھرتے ہو۔ ایسا ہی تب لوط علیہ السلام کی قوم نے انہیں جواب دیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سال ہر سال یہ کوشش کی کہ لوگ سیدھی راہ پر آ جائیں اور بدفعلی کے اس عمل کو چھوڑ دیں، لیکن سدوم کے لوگوں میں سے ایک بھی فرد لوط علیہ السلام کی بات ماننے پر آمادہ نہ ہوا۔ تو لوط علیہ السلام نے پھر اللہ کی حضور دعا کی۔ سورۃ نمبر 29 العنکبوت میں آیت نمبر 30 ہے، ترجمہ، اے میرے پروردگار میری مدد فرما اس مفسد قوم کے خلاف۔ جیسے ہی اللہ نے اپنے نبی لوط علیہ السلام کی یہ دعا سنی، ویسے ہی اللہ نے فرمایا آیت نمبر 83 میں الاعراف میں کہ ہم نے تو نجات دے دی لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، وہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں ہی میں۔
پھر اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، اور ان فرشتوں کو خوبصورت مردوں کے بھیس میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری سنائیں اور پھر لوط علیہ السلام کی مدد کو وہ نکل جائیں۔ قرآن پاک میں سورۃ ہود میں آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آئے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس تو آپ ان کی وجہ سے بڑے غمگین ہوئے اور آپ کا دل بہت تنگ ہوا اور آپ کہنے لگے کہ آج تو بہت سختی کا دن ہے۔ اب یوں ہوا کہ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر پر پہنچے تو تب بھی وہ خوبصورت مردوں کی شکل میں تھے، تو لوط علیہ السلام غمگین ہو گئے، یہ سوچ کر کہ اب میری قوم کو یہ لوگ جو ہے انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور جیسے ہی لوط علیہ السلام کی بیوی نے انہیں دیکھا، ویسے ہی اس نے فوراً پوری قوم کو خبر کر دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر 3 خوبصورت مرد آئے ہیں۔ اب یہ سنتے ہی لوط علیہ السلام کی قوم کے مردوں کی ہوس جاگ گئی اور وہ سب لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ پارہ نمبر 11 سورۃ نمبر 11 ہود میں آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آئے آپ کی قوم کے لوگ دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آپ کے گھر کی طرف، اور وہ پہلے ہی گندے کاموں میں ملوث تھے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تو اللہ کا خوف کرو اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملہ میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیا اور ان سے کہنے لگے کہ یہ دیکھو میری بیٹیاں، یعنی زمین پر جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، تاکہ تم ان سے شادی کرو اور اپنی جنسی ضروریات کو پورا کرو۔ اور اس پر پھر وہ پلٹ کر کہنے لگے کہ تم تو جانتے ہو ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو ہمیں ہمارا کام کرنے دو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ تمہاری ان بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ پھر لوط علیہ السلام کہنے لگے، قرآن پاک میں ارشاد ہے، لوط نے کہا، اے کاش میرے پاس تمہارے مقابلہ کے لیے کوئی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی میں پناہ لے لیتا۔ اس پر ان فرشتوں نے کہا، ترجمہ، اے لوط علیہ السلام، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، بس آپ رات کے اس بقیہ حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے۔ اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو سب پر آنے والی ہے۔ ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھر سے باہر نکلے اور ایک آدمی کو مارا، جس سے تمام آدمیوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ حیران اور غصے میں آدمی چلائے، یہ کیا جادو ہے جس نے ابھی ہمیں مارا؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اے لوط، اس کے پیچھے آپ ہی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کل ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ پھر اندھے لوگ اگلے دن لوط کو ہلاک کرنے کی سازش کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا، رات کے کچھ حصے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلو اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے اپنی بیوی کے، بے شک وہ اس کی ضد میں آئے گی جو ان پر پڑے گی۔ بے شک ان کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جیسا کہ ہدایت کی گئی کہ حضرت لوط اپنی بیٹیوں کے ساتھ رات کے وقت سدوم سے نکلے، لیکن ان کی بیوی ان کے ساتھ نہ تھی، کیونکہ وہ شروع سے ہی قوم لوط کے ساتھ ہمدردی رکھتی تھی اور ان کی مدد کرتی تھی۔ ان کے لیے اس قوم کو چھوڑنا بہت ہی مشکل تھا۔ مزید اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اور پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو نیچا کر دیا، اور مزید ہم نے ان پر بارش برسائی تہ در تہ کنکریوں کی۔ پھر جیسے ہی صبح کی کرنیں نمودار ہوئیں تو ان کی کرنوں میں ایسی گرمی تھی جیسے آگ ہو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سدوم کی اس بستی کو اپنے ایک پر کے کنارے سے اٹھایا اور آسمان تک لے گئے، اور ایسے لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں کو مرغیوں کی آواز اور کتوں کا بھونکنا سنائی دے رہا تھا، اور پھر آسمان کی بلندیوں تک قوم لوط کو لے جا کر واپس زمین پر ایسے پٹکا گیا کہ پورا حصہ نیچے چلا گیا اور نچلا حصہ زمین کا اوپر آ گیا، اور وہ یوں زمین کے واپس ٹکرا کر کچلے گئے اور زمین میں دھنس گئے۔ پھر ان میں سے جو لوگ تب بھی زندہ تھے لیکن زخمی تھے تو ان کے لیے آسمان سے کنکریاں برسائی گئیں، پتھر برسائے گئے جنہوں نے انہیں مسل کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر لوط علیہ السلام کی بیوی چلائی، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم، اور جیسے ہی وہ یہ چلائی ویسے ہی ایک کنکری پتھر آسمان سے آ کر اس پر گرا، اور جیسے ہی گرا اس کے سر پر
سر سے پاؤں تک اس کا کیما کیما ہو گیا۔ یہی انجام ہوا قوم لوط کا، اور یہی انجام ہے ہر اس شخص کا جو قوم لوط کی بدفعلیوں میں پڑا ہوا ہے یا جو ان بدفعلیوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے اس بدفعلی کے عمل کو یہ کہہ کر جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم تو انسانیت کے ساتھ ہیں اور ہم تو انسانیت پہ عمل کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے فرما دیا ہے، ترجمہ، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا، یعنی قوم لوط بھی ایسے ہی جواز دیا کرتی تھی تاکہ اپنے بدفعلی کے عمل کو ٹھیک قرار دے سکے۔ لیکن دیکھو پھر کیسا مزہ چکھایا اللہ نے ان کو پھر ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ وہ پوری کی پوری قوم ہی مسلی گئی۔ اور ہم سب کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، ایک عبرتناک انجام کو جب وہ پہنچی، ہم سب کے لیے یہ ایک جو ہے وہ ہدایت کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشانہ بنایا، صرف ہمیں ہدایت کی توفیق دینے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بدفعلی کے جو ہے ایکٹ کو وہ روکیں اور لوگوں میں اس چیز کی زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریٹ کریں۔ اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا کیونکہ اس پوری ویڈیو میں یہی بتایا گیا کہ قوم لوط کا جو ہے وہ کیا انجام ہوا اور یہ عمل انہی سے شروع ہوا اور ان کا پورا قصہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح جو ہے وہ دردناک عذاب دیا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ شیئر کرنے سے ہی جو ہے وہ اویئرنیس آئے گی لوگوں میں۔ لوگوں کو یہ بعض جو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری گورنمنٹ ہے یا یہ جو حکمران ہے یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا یہ جو ہے وہ کرنے دو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اسے بالکل روکنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ہم کسی کو روک نہیں سکتے تو جو ہے ہم اسے دل میں برا جانیں، لیکن بہترین عمل یہ ہے کہ ہم اسے اس وقت روکیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس جو ہے کردار کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے حصے کا جو ہے وہ کردار نبھائیں اور دوسروں میں اس چیز کی بھی اویئرنیس پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات کو دور کرے اور ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے جو ہے مشکلات جو ہیں وہ دور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دردناک قسم کے عذابوں سے بچائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیو کی جو ہیں وہ ملتی رہیں، اور لائک بھی ضرور کریے گا۔ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔